أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اور اس سے پہلے آپ ان پر کتاب تلاوت نہیں کرتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اس کو اپنے دائنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو تب وہ شک میں پڑ جاتے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا، تو اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یعنی ان کے پاس اس طرح کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کوئی کتاب اس سے پہلے لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے یا کوئی جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے. یعنی اگر ایسے ہوتا کہ اس سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے تو تب ان لوگوں کے دلوں میں شک پڑنا چاہیے تھا. لیکن جب یہ واضح ہے ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس طرح، لیکن یہ قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم جو ہے وہ عطا کیا، تو لہٰذا اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے لکھ لیا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ آیات ہیں. بل وہ آیات بینات، بلکہ وہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں واضح طور پر. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں کہ جنہیں علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ان آیات کا انکار نہیں کرتا مگر وہی شخص کے جو ظالم ہو. کہ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک عظیم کتاب ہے اور اس کو اللہ سینوں کے اندر محفوظ کر دیتا ہے. کہ جو اہل علم ہیں جن کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہے، تو یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جو سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. کہ دنیا کے اندر آج بھی لاکھوں حفاظ جو ہے وہ موجود ہیں جنہوں نے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے. اور اس طرح بے شمار لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ واضح ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کلام ہے. اور اس سے انکار کون کرے گا کہ جو ظالم ہو. ظالم وہی ہے کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے. ظلم کا ایک معنی کہ جو چیز جس کی حقدار ہے، یعنی ناانصافی کرنا اور ہر چیز کو اس کا حق نہ دینا، یہ جو ہے وہ ظلم ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایک چیز کا حکم دے دیا ہے، ایک پیغام دے دیا ہے اور یہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے بعد بھی جو انکار کرے گا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. جس ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں.
کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جا کر گویا آگ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جو وہ خود ظالم ہے اور اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اپنے رب کی طرف سے جو آیات کیوں نازل نہیں کی گئی، نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئی۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک نشانیاں تو اللہ کی طرف سے ہوتی، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک تو میں تو ہوں واضح طور پر ڈرانے والا، کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو جا کر یہ پیغام دو اللہ کی طرف سے، اور ان کو خوشخبری بھی سناؤ اور ساتھ ان کو تنبیہ بھی کرو، ڈراؤ بھی اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ ان لوگوں نے یہ بڑا عجیب سا اعتراض کیا کہ جس نے جب ان پہلے قوموں کو معجزات عطا کیے گئے، پہلے انبیاء کو، تو ہمارے پاس ایسی نشانی کیوں نہیں آ رہی، کہ کیوں ایسی نشانی کو جو ہے وہ نازل نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو معجزات اور نشانیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو جو معجزات دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور حالانکہ یہ قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے یہ اگر کوئی واضح طور پر کوئی عقل سے سوچے اور سمجھے تو اس کو یہ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں ان کے سامنے جو ہے واضح طور پر موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ میں لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست پر راہ ہدایت کی جو ہے وہ دعوت دے سکوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا نہیں ہے ان کے لیے کافی کہ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب جو آپ ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک یہ کتاب رحمت ہے، وذکر اور یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ جو عظیم معجزہ ہے، باقی انبیاء کے جو معجزے تھے وہ ان کے وقت کے ساتھ خاص تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر عصا دیا گیا یا باقی انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے تو وہ ان کے جانے کے ساتھ دنیا سے جو ہے وہ ان کے معجزات بھی جو ہے وہ چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کے دنیا سے رحلت کرنے کے بعد بھی ان کا جو معجزہ ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ معجزہ یہی جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس سے کہا کہ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری آیات ان کو دن رات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ جو کتاب ہے ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں رحمت ہے، وذکر لقوم یؤمنون، اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ کہ یہ قرآن کو اللہ نے دوسری جگہ بھی کہا کہ یہ رحمت ہے، یہ مہربانی ہے، کہ یہ اللہ نے بڑا اس امت کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے، رحمت کی ہے کہ جو قرآن جیسی عظیم کتاب اس جو ہے وہ امت کو بخشی، کہ بار بار، اور دوسری کہ یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، کہ بار بار ہم صبح شام دن رات جو بار بار جو آیات ہمیں سنائی جاتی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ بار بار جس طرح کہ بے شمار عذاب والی آیات بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بے شمار جس آیات کے اندر خوشخبریاں ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، گویا ایک تذکیر ہوتی ہے، انسان ہے یہ ایک دم بات کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرواتا ہے کہ دیکھ لو کہ جو تم دنیا کے اندر تکبر غرور کر رہے ہو تو تم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ اس دنیا کے اندر موجود تھے پہلے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو چیلنج مت کرو۔ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے عبادات کا، اس کو راضی کرنے کا، وہ کام کرو گے تو عذاب سے بچے رہو گے،
ورنہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے وہ ایک تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں۔ تو اس لیے کہا کہ قرآن رحمت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کو ایک اللہ کی پہچان اور آخرت کے جو مناظر ہیں وہ ساری چیزیں ان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہمارا جو بنیادی فرض ہے۔ اور جو لوگ اس سے انکار کریں گے، چاہے وہ زبان سے ہو یا عمل سے ہو، کفار تو زبان سے انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو جو ہے وہ مانتے ہی نہیں، لیکن مسلمان ماننے کے باوجود بھی عملی طور پر انکار کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم کوئی اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا یہ اپنے عمل سے انکار کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہر طرح کے انکار سے بچیں گے، تب اللہ کی طرف سے یہ رحمت بھی آئے گی اور اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق